رکو ناشتہ تو کرتی جاؤ حیا، امی نے کہا، پر حیا نے کندھے پر پرس اور ہاتھ میں فائل پکڑے آگے بڑھتے ہوئے کہا، نہیں امی دیر ہو رہی ہے، جونی کی پوائنٹ مس ہو جائے گی، پھر رکشے کا کرایہ بھرنا پڑے گا۔ اس نے چلتے چلتے کہا، امی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، تم رات دیر تک جاگتی کیوں ہو جو صبح اٹھنے کا نام نہیں لیتی؟ امی نے تھوڑا ناراضگی سے کہا، اف امی پڑھتی ہوں۔ ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر بولی تھی۔ وہ آگے آگے، امی پیچھے پیچھے، اس مووے موبائل پر کیا پڑھتی رہتی ہو؟ انہوں نے چڑھ کر کہا، امی اب موبائل پر سب پڑھائی کا مواد ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھے گی، خدا حافظ، لیٹ آؤں گی، ایکسٹرا کلاس ہے۔ حیا نے پرس سے چیک کرتے ہوئے کہا اور پلٹ کر ماں کا گال چومتے ہوئے لاڈ سے بائے وہ بولی تھی۔ اچھا خدا حافظ، امی نے کہا۔ اتنا کہتی وہ دروازہ بند کر کے پیچھے انہوں نے دروازہ بند کیا اور بڑبڑانے لگی، آج کل بہت لیٹ آنے لگی ہے، بہت چھوٹ دیتی ہے، باپ نے میری سنتی نہیں۔ پوائنٹ میں بیٹھے 5 منٹ ہوئے تھے کہ موبائل پر میسج ٹون آئی تو موبائل پر دیکھا، شہزیب نام جگمگا رہا تھا۔ میسج کھلا لکھا تھا، مسنگ یو مائی لو، اور آج میری پسند سے سب کچھ پہنا ہے نا؟ وہ مسکرائی کیونکہ جس روز دونوں نے ملنا ہوتا تھا وہ اس سے کپڑوں کے علاوہ بھی جو پہننا ہوتا کہ وہ بھی بتاتا۔ وہ اس کے پسند کے رنگ کے پہنتی تھی۔ وہ گفٹ میں اکثر باقی چیزوں کے علاوہ پرائیویس یوز کرنے والی چیزیں بھی اپنی پسند کی اسے مہیا کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزیب اس پر اس قدر حاوی ہوتا جا رہا تھا، اس کے حکم کی غلام ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لفظوں کا ماہر کھلاڑی تھا۔ پہلے حیا اپنے نام کی طرح باحیا تھی، پر شہزیب کی دوستی کی فرمانی کے بعد وہ اپنے انداز سے اس کی شرم و حیا ختم کر چکا تھا۔ اب وہ بے باک ہو کر اس کے جسم کے نازک حصوں کے متعلق کھل کے بات کرنے لگا تھا۔ اب تو اکثر اس کے یہی ٹاپک تھے، حیا سے بات کرنے کے۔ وہ بے باک انداز میں گفتگو کرتا، وہ شرمانے کے ساتھ ساتھ بولڈ انداز میں جواب بھی دے دیا کرتی تھی، جس سے شہزیب انجوائے کرتا تھا اور حیا بھی۔ الگ الگ طریقوں سے پیار محبت کی باتوں سے وہ اسے یقین دلاتا تھا۔ اب اس کی محبت عشق کا مقام لے چکی تھی اور عشق میں ایک ایسا پردہ۔ وہ اکثر اس سے کہتا کہ وہ برہنہ ہو کر ویڈیو کال پر اس سے بات کرے، پر وہ انکاری ہونے کے باوجود مانتی جاتی، بس نازک حصوں کو چھپانے کی توفیق کرتی تھی وہ۔ یہ بات وہ نہیں مانتی تھی، پھر شہزیب بھی فورس نہیں کرتا۔ وہ ویڈیو کال میں اسے رومانٹک ڈانس کروا کر انجوائے بھی کرتا تھا اور وہ محبوب کو خوش کر کے خوش ہوتی رہتی تھی، اس سے وہ عشق سمجھ کر سب کر رہی تھی۔ کبھی اسے کہتا، اب مجھے محسوس کرو میں تمہارے پاس ہوں اور ہم اس طرح محبت کر رہے ہیں، محسوس کر مجھے۔ وہ بہکتی چلی جاتی، ان لفظوں کی چال میں ایک گندا کھیل شروع ہو جاتا۔ وہ حاکم تھا، حیا محکوم۔ وہ ساری شرم بالائے طاق رکھ کر کرتی جاتی، وہ سسکیاں لے رہی ہوتی اور کرو حیا اور کرو۔ وہ اس کے حکم کی غلام بنتی جا رہی تھی اور وہ ویڈیو کال میں اسے دیکھ رہا ہوتا۔ وہ اسے الگ دنیا کی سیر کروانے لگا، وہ شکار کو اس راستے پر لا رہا تھا جس پر لانا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل اس کے خیالوں میں تھی۔ ابھی اس نے رپلائی نہیں کیا تھا، تب تک دوسرا میسج بھی آ گیا جو اسے خیالوں کی دنیا سے بھر لایا تھا۔ مجھے یقین ہے تم نے پہنی ہوگی ریڈ، یا میری ریڈ اسٹرابری، کب تک ملو گی؟ ویٹنگ جان۔ ریڈ کلر اس کا فیورٹ تھا، اکثر اس سے پہننے کو کہا تھا۔ وہ مسکرائی اور جلدی رپلائی دیا، آف کورس جان، می ٹو ویٹنگ جان، لو یو۔ اسی وقت رپلائی آیا، ریڈ ہارٹ میری ہارٹی ناٹی سیکسی گرل۔ وہ اسے ایسے ہی ناموں سے بلاتا جب وہ اس کا کہنا مانتی۔ اس کا میسج پڑھ کر اس کے جسم میں گرم لہر گزری، دل دھڑکا، ایک لمبی سانس لی اس نے، چہرہ سرخ ہوا اور ہونٹ آپس میں پیوست کر کے اندر کے جذبات کو دبایا۔ اب وہ ان دونوں کو بات کی 1 سال گزر چکا تھا۔ ہر بات وہ اس سے پوچھ لیتا تھا، پہلے جھجکتی تھی پر اب وہ بھی شرم بالائے طاق رکھ کر ہر بات بے جھجک سے بتا دیتی تھی۔ جب سے اس نے اپنے کپڑے ویڈیو کال میں اتارے تھے تب سے وہ اور بھی بولڈ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر اس سے فرمائش کرتا، یار کپڑے اتار کے سویا کرو، مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ محسوس کرو میں تمہارے ساتھ سویا ہوں۔ ویسے بھی ہماری شادی کے بعد جب میں تمہارے ساتھ سویا کروں گا تو میں تمہیں پوری رات کچھ نہیں پہننے دوں گا، اس لیے اگر تم
مجھے اپنے ساتھ محسوس کرتی ہو تو ہر رات یہ سب اتار کر سویا کرو، ورنہ بلے پہن کر سویا کرو۔ سوچ لو، وہ مزے لے کر کہہ رہا تھا۔ وہ انجوائے کرنے لگی تھی ان باتوں کو، سہانے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ شاہو، تم میرے ساتھ ہوتے ہو، میں تمہیں محسوس کرتی ہوں، تمہاری باہوں میں خود کو تصور کرتی ہوں۔ ہر رات حیا اپنی کیفیت سنا رہی تھی۔ حیا نے خمار آلودہ لہجے میں کہا تو شاہزادے بے انتہا خوش ہوا۔ واقعی حیا، تم نے مجھے بے انتہا خوش کیا۔ تھینک یو، لو یو میری جان، شاہو فخریہ لہجے میں بولا تھا۔ لو یو ٹو، بس حیا آج تم یوں ہی سو گی میری باہوں میں، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ پر حیا نے کچھ کہنا چاہا، پر وہ چھوڑو، میرے خیالوں میں ہمارے بیچ تو پردہ نہ رکھو، پلیز اتار دو پھر سو جاؤ۔ وہ اسے اپنے عشق کا یقین رہا تھا، اس سے مکمل یقین تھا اپنے شاہو پر، اپنے عشق پر۔ جو اس سے شاہو سے تھا وہ سب وہی کرتی جا رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا، اور اس کے انسسٹ کرنے پر اس نے کیمرے کا رخ دوسری طرف کیا۔ جس بلیک کپڑے کی وہ بات کر رہا تھا وہ اتارے اور خود کو کمفرٹر میں چھپا لے، موبائل اٹھائے اور اسے دونوں چیزیں دکھائے، وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے اور بالکل باہر نہ تھی۔ واہ، واقعی تم ایسے سو گی میری جان، میری بات ماننے کا شکریہ۔ شاہو خوش لگ رہا تھا، اس کے اس عمل سے وہ مسکرائی، کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو جیسے۔ اب سو جاؤ، حیا نے پوچھا۔ کمفرٹر درست کیا تاکہ اسے کچھ نظر نہ آئے۔ نہیں، پہلے دکھاؤ تو صحیح، میں اس منظر سے سراب ہو سکوں۔ وہ بولا، خیالوں میں تم نے آنا ہے نا، تو دیکھ لینا خیال میں۔ حیا نے اسے چڑھایا، دونوں نے کہہ کر لگایا، دل کی آنکھ سے سب دیکھ چکا ہوں میری جان، پکا پوری رات ایسے سونا ہے۔ شاہو نے یقین چاہا حیا سے، شاہو نے بات بنائی، فی الحال وہ اس میں ہی خوش تھا، وہ اس کے کپڑے اتارنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہت جلد میرے سامنے بھی اتارو گی، اس نے سوچا دل ہی دل میں، پکا ایسے ہی سوؤں گی۔ حیا نے کچھ جھجک کر کہا، واقعی عشق ہو گیا ہے تم سے، اور تم نے میری بات رکھ لی، میں بھی تم سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہوں، تبھی تو تمہارے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہوں۔ حیا مسکرا رہی تھی، یہ کہتے ہوئے کتنا خوش ہو رہی تھی، محبوب کو خوش کر کے بغیر، اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر۔ لو یو، کس یو ان یور لپس۔ وہ شرمائی اس کے انداز پر، شاہو کا انداز ہمیشہ بے باک رہا تھا۔ اب آرام کرو، بائے۔ اوکے بائے۔ کل رات اس قسم کی دونوں کے بیچ بات ہوئی تھی، پھر میسج کی رنگ ہوئی، وہ کل رات کی یاد سے باہر نکلی، پھر اس کا میسج اس نے خوش ہو کر کھولا۔ ویسے میں تو پوچھنا ہی بھول گیا، کل رات تمہیں نیند تو آ گئی نا؟ اس طرح رات ساری باتیں میسج پر کر لو گے یا روبرو کے لیے کچھ باتیں چھوڑو گے؟ خیال ہی نہیں کہ میسج سینڈ کیا، روبرو تو پیار ہوگا میرے ہاٹ گرل، سیکسی مائی گرل، بہت پیاری کس کی ایموجیز بھیجے تھے۔ وہ مسکرائی، آنے والے وقت کا سوچ کر اس کے جسم میں گرم لہریں دوڑنے لگی تھی۔ اب شدید جذبات سے، ہنی یو آر بکڈ فار 2 نائٹ پرل ہوٹل روم نمبر 352۔ لارا نے انفارم کیا، جو مدھو کی نئی سیکرٹری تھی، وہ سب کال گرلز کو ان کی بکنگ کا بتاتی تھی۔ اوکے، یو نو مائی ون اینڈ اونلی کنڈیشن، ہنی نے کنفرم کرنا چاہا۔ یس ایوری ون ٹو، ہنی نیور بک فار پاکستانی مین، اونلی ادر دین پاکستانی۔ لارا مسکرائی ہنی کو دیکھ کر، جو شارٹ اسکرٹ اور اس پر برائے نام بلاؤز پہنے کھڑی تھی۔ ہنی بینکاک کی ٹاپ کی کال گرل تھی، 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل میں اس کی بکنگ پاسبل تھی، پر اس کی ایک ہی شرط تھی، وہ کسی پاکستانی مرد کے ساتھ نہیں سوئے گی کبھی۔ وہ کہنے کو آزاد تھی، پر حقیقت یہ تھی اسے خرید کر لایا گیا تھا۔ وہ مدھو کی بنائی ایک کال گرل، جسے اس نے حسن نے بازار دبئی سے خرید کر یہاں لائی تھی، اسے گروم کر کے ٹاپ کی کال گرل انہوں نے بنایا تھا۔ وہ کسٹمر کو خوب خوش رکھتی تھی، مدھو کی سکھائی ہر بات مانتی تھی، اس لیے مدھو کی فیورٹ گرل تھی، اور مدھو کو اس نے اپنی شرط بتائی۔ وہ کسی پاکستانی کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ پہلے مدھو کو برا لگا، پر بعد میں وہ مان گئی، کیونکہ $5 کروڑ میں اسے خریدا تھا مدھو نے، جس پر سب نے اسے بیوقوف کہا تھا۔
پر وقت نے ثابت کیا اس نے صحیح لڑکی پر اپنا مال لگایا تھا۔ وہ 20 سال کی جب وہ اسے لائی تھی دبئی کی مارکیٹ سے خرید کر، اور اب 22 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ 10 کروڑ کما کر دے چکی تھی مدھو کو۔ شروع میں مدھو اس کی دن میں 1 اور رات میں 2 بکنگ رکھتی تھی۔ ہنی اس کی بات مان جاتی کیونکہ مدھو نے اس کی بات جو مان لی تھی، جو مشکل ہی صحیح پر دن میں 3 مردوں کو نپٹا لیتی، کیونکہ مدھو اپنی قیمت جلدی وصول کرنا چاہتی تھی، اس لیے بغیر ہنی کا سوچے اس کے جسم کو کیش کر رہی تھی۔ مدھو کو بعد میں احساس ہوا اس طرح یہ لڑکی جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کچھ افریقن کے پاس اس کی بکنگ تھی جس نے 3 دن میں اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ 3 افریقن جو گھومنے آئے تھے بینکاک، ان کو یہ کال گرل پسند آئی جو 3 دن اسے بکا لیا۔ وہ مدھو کا انکار نہ کر سکتی، جس کے نتیجے میں اسے ہسپتال ایڈمٹ ہونا پڑا۔ بہت بری حالت کر دی تھی ان 3 مردوں نے۔ پھول جیسی لڑکی کو مسل کر رکھ دیا ان جانور صرف تو انسانوں نے 1 مہینہ وہ کام کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی، پھر بھی ایک حرف شکایت نہ کی مدھو سے اس نے، کیونکہ وہ غلام تھی اور غلامی کرنا اس کا کام۔ مدھو شرمندہ ہوئی اور معافی مانگی تھی کیونکہ وہ کسی کو جان بوجھ کر بھی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ ہنی نے اسے دل سے معاف کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی مدھو نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہ کیا تھا۔ تب مدھو کو احساس ہوا وہ ایک ہیرا ہے جسے وہ ختم کرنے والی تھی۔ اب روز اس کی 1 بکنگ ہوتی جسے وہ آرام سے کر لیتی تھی۔ مہینے میں 7 دن ہر کال گرل کے آرام کے ہوتے تھے، جن میں مدھو ان کو خوب کھلا پلا کر رکھتی تاکہ باقی دن ان سے خوب کام لے سکے۔ مدھو اپنا پیسہ کما چکی تھی، اس لیے اس کا خیال کرنے لگی تھی، اس کی گرومنگ کرواتی رہتی تاکہ وہ یہ کام کرتی رہے۔ وائی یو ہیٹنگ پاکستانی ڈیئر ہنی؟ دیا نے پوچھا۔ دیا انڈیا کی لڑکی تھی، جیسے بھی حالات نے اسے بھی ایسے حالات نے یہاں پہنچایا۔ انگریزوں میں انڈین پاکستانی لڑکیوں کی زیادہ ڈیمانڈ تھی، اس لیے لڑکیاں اسمگل ہو کر دبئی سے آتی، پھر وہاں سے یہاں پہنچایا جاتا۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت دبئی میں سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ نتھنگ ڈیئر، ہنی نے ٹالا اسے۔ سوائے مدھو کے کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیوں ایسی ہے، کیوں ایسے کہتی ہے، کیونکہ مدھو اس کی مالک تھی۔ وہ بغیر وجہ کے اس کی بات نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ بینکاک میں انڈین پاکستانی اس قسم کے فن انجوائے کے لیے خاص آتے تھے۔ یہاں کی کال گرلز پوری دنیا میں مشہور تھے اپنے کام کے لیے۔ مدھو کے پاس 12 لڑکیاں تھیں جو بہترین کام چلا رہی تھیں۔ 5 لڑکیاں تھیں جو کال گرل تو نہیں رہی تھی کیونکہ اب ان کی عمریں بڑھ گئی تھی، کوئی نہیں ان کے دام دیتا، تو مدھو نے ان لڑکیوں کو مساجسٹ بنا دیا جو مردوں کا مساج کرتی تھی، اور ان لڑکیوں کی ایج 35+ تھی۔ وہ مساج کرتی تھی کیونکہ یہ ان کا کام تھا۔ مساج کے دوران کوئی مرد ان کے مزے لینا چاہتا لے سکتا تھا کہ وہ مساج کے ساتھ فری کاسٹ جو تھی۔ یہ سب سے مہنگا مساج تھا بینکاک کا۔ لوگ ان کو انجوائے کرتے تھے بہت۔ ان کو بھی ٹرینڈ کیا جاتا تھا کیسے پروفیشنلی سب ہینڈل کیا جاتا ہے۔ وہ مساج کر رہے ہوتے، کسٹمر ان کے جسم کے حصوں سے کھیل رہے ہوتے اس دوران، پر وہ مساج کرتی رہتی۔ پوائنٹ سے اتر کر وہ سیدھا مین کمپلیکس تک آئی تھی۔ سامنے ہی شہزیب کھڑا تھا، اسے دیکھا، موبائل پاکٹ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھا۔ اس نے حیا کو کہا کہ وہ جلدی اس سے الگ ہونا چاہیے تاکہ کسی کے نوٹس میں نہ آئے، پر جن کی نظر پڑی انہوں نے دیکھ لیا۔ پلیز چاہو پبلک پلیس پر دھیان رکھا کرو۔ حیا نے آنکھیں سکوڑ کر کہا، سوری سیکسی، میں بھول گیا یار، تم کو دیکھ سب بھول جاتا ہوں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ شہزیب نے کہا، پھر چلے؟ نہیں، میں ایک کلاس اٹینڈ کر لوں پھر چلتے ہیں۔ حیا نے کہا، چھوڑو، کلاس چلتے ہیں۔ شہزیب نے انسسٹ کیا، پھر بھی ایک کلاس لے کر چلتے ہیں، ویسے بھی شام تک تو ساتھ ہوں گے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد اب تم سے دوری برداشت نہیں۔ چلو۔ اب کے شاہوں نے ہاتھ پکڑا کیونکہ دہتوں کی اوٹ میں دونوں تھے، وہ رش نہ ہونے کے برابر تھے۔ حیا نے ادھر ادھر دیکھا تو تسلی ہوئی، پر حیا نے کہنا چاہا، پر شاہوں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے چھڑوانا چاہا، پر وہ چھوڑو، چلتے ہیں۔ شاہو اس کے سینے کو دبایا۔ حیا نے آنکھیں دکھائی پر شاہو نے کوئی نوٹس نہیں لیا، خود کھڑا ہوا اور اسے اٹھایا۔ آؤ چلتے ہیں، اور اسے اٹھنا ہی پڑا، اور وہ دونوں یونی سے نکل گئے۔
نایاب شیشے کے سامنے کھڑی ساڑی کا پلو سیٹ کر رہی تھی، خود کو اچھی طرح ڈانپ کر دکھا دل تھا، سینہ توڑ کر بڑھا رہا تھا۔ میم مجھے سیٹ کرنے دے، پارلر والی نے کہا جو خاص اسے تیار کروانے کے لیے آئی تھی، جسے اس کے شوہر نے بلوایا تھا۔ نہیں یوں ہی ٹھیک ہے، نایاب نے کہا، پر سر نے کچھ اور آرڈر دیا تھا۔ پارلر والی نے کہا اب تم جاؤ، نایاب نے کہا۔ وہ پارلر والی تھی، حکم ملا جانے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور شہریار اندر آیا اور ایک نظر نایاب پر ڈال کر پارلر والے سے کہا یہ کیا ہے؟ تمہیں سمجھایا تھا کس طرح ساڑی پہننا ہے اور یہ کیا ان کو پہنا دیا ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ سر یہ انہوں نے خود پہنی ہے، میں نے تو بلاؤز اور ساڑی دی تھی، یہ تو انہوں نے خود نکال کر پہنی۔ اس نے صفائی پیش کی پر شہریار وہ نایاب نے کچھ کہنا چاہا پر شہریار نے اس کے بعد کاٹ کر کہا چپ نایاب، جاؤ یہ بلاؤز پہنو۔ شہریار نے اس کی طرف چھوٹا سلیو لیس بلاؤز بڑھایا، شدید غصے میں گڑا۔ نایاب مرتی کیا نہ کرتی پہنے چلی گئی بلیک بلاؤز۔ شرم سے اس سے نظریں جھکا لی کیونکہ وہ اس کے حسن کو چھپانے میں ناکام تھا، بلکہ اسے تانگ بلاؤز میں اس کا جسم چھپانا ناممکن تھا۔ الٹا ایک اور خوبصورت نظارہ بن گیا تھا آگے سے جو کسی بھی مومن کو بہکا دے۔ شہریار کو اب ٹھیک لگ رہا تھا یہ ساڑی پہنو، جیسے کہا ویسے پہنا، اور گہرا ہونا چاہیے یہ نظارہ، اسے سیکسی لک دینا چاہ رہا تھا۔ جی سر، پارلر والی نے شمر لے کر اس کے جسم پر لگایا جس سے اور خوبصورت منظر گڈ جاب، اور گہرا کرو گلا، شہریار نے تعریفی انداز میں کہا۔ اسے نایاب بت بنی کھڑی رہی۔ پارلر والی نے اس کے حکم پر عمل کر کے اس کے حسن اور نمایاں کر دیا۔ اب تو لگ بھگ کچھ نہ چھپانے کے برابر چھپایا گیا تھا نایاب کے حسن کو۔ اب دیکھے سر، اتنا ٹھیک رہے گا؟ اس نے کہا ہاں سپر، بالکل ایسے سیٹ کرنا۔ پارلر والی اس کا بلاؤز سیٹ کرنے لگی۔ شہریار کی وجہ سے وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ساڑی شفون کی تھی جسے پارلر والی نے سر پر اس طرح سیٹ کیا، پلو کو رائٹ سائڈ کے سائڈ سے ہو کر کندھے پر سیٹ کیا کہ کچھ بھی دل کا دھڑکنا گوارا نہیں کیا۔ گہرا گلا نمایاں ہو رہا تھا جو دیکھے اسے دیوانہ کر دے۔ یہ نظارہ کیسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کی ایسی نمائش کر رہا تھا؟ اب اسے بگاڑنا مت، بس چلنا ہے ابھی فارم ہاؤس، شہریار نے کہا۔ نایاب نے خود کو شیشے میں دیکھا اور کئی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی، مجھے ٹھیک نہیں لگتا تمہارا فیصلہ، تمہارے تایا کو کہوں شاید مان جائے، باقی ہوئی لڑکیوں کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اور آگے جا کر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کوئی آسا بھی نہیں ہوتا۔ ساری کشتیاں جلا کر ایک رشتہ بنانا مناسب نہیں، باقی تمہاری مرضی، تم خود سمجھدار ہو۔ اپنی دوست صبا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ صبا، میرے ماں باپ نہیں، تایا تائی کو ماں باپ کا مقام دیا، پر وہ تو اپنے آباز بیٹے سے مجھے بیاہنا چاہتے ہیں، یہ رشتہ مجھے گوارا نہیں۔ نایاب نے اپنی پریشانی کہی۔ تم نے رائے مانگی، میں نے دے دی، آگے تم جانے، تمہاری مرضی، پر اتنا بھروسہ کرنا کسی پر مجھے مناسب نہیں لگتا۔ جو پتہ دہ سے جدا ہو جائے پھر ہوائیں اسے جہاں چاہے اڑا دے یا مٹی میں رول جاتا ہے وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، اسی طرح اگر انسان اپنوں سے جدا ہو جائے تو غیروں کے لیے بھی وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ صبا کا کہکے گہرے لفظوں پر توجہ نہ دی کیونکہ اس وقت اس پر شہریار کے پیار کا بوجھ سوار تھا۔ وہ اپنی محبت کو عشق کا مقام دے کر اسے عشق کی بلندی تک پہنچانا چاہتا تھا، چاہا اور نایاب سے ہیمانیوں میں عشق کی بلندیوں پر کھڑی تھی، اس لیے صبا کی باتوں پر ذرا بھی توجہ نہ دی۔ اس نے اسے تو غرور تھا اپنے شہریار کے عشق پر اس وقت تو اس پر شہریار کی محبت کا بوجھ سوار تھا، اسے اس کے سوا کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا، وہی سچائی، باقی سب جھوٹ اور فریب لگ رہا تھا۔ اسے اپنے شہریار پر بھروسہ تھا، اس کی محبت عشق کی مانند لگی، سب پرائے صرف اپنا وہی لگا، یہاں تک صبا کی باتیں بھی ایک حاسد عورت جیسی لگی۔ اس دن کے بعد بھی دوبارہ سمجھانا چاہا صبا نے، پر نایاب نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ تم کو تو عشق ہوا نہیں، اس لیے تم کیا سمجھو کہ اس کی اہمیت؟ شہریار میری جان ہے اور میں اس کی جان ہوں، تمہیں کوئی چاہتا تو تمہیں اندازہ ہوتا اس طرف کا۔ پلیز اب کوئی لیکچر دینے نہ بیٹھ جانا، ورنہ میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گی تمہیں حسد ہے میری خوشیوں سے۔ نایاب کی شفقت سے کہی باتوں پر صبا دنگ رہی کہ عشق میں محبوب کا پا کر محبوبہ کا غرور ہونا عام بات ہو گئی تھی۔ اگر عشق میں عاشق یوں بے وقت کرے عورت کو اور اسے اس کے معیار سے گرا دے تو مجھے اعتراض ہے، ایسے عشق سے میں حاصل نہیں، دوست ہوں، میں رہنما ہوں، آج نہیں تو کل تم کو احساس ہو جائے گا۔ صبا کے الفاظ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگے تھے۔ آج
کاش ان لفظوں نے اس وقت اسے جھنجھوڑا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ بلیک ساڑی، سلیولیس بلاؤز جو بیک لیس تھا، بالوں کو جوڑا باندھا ہوا، ناک سے کافی نیچے تک اس کا پیٹ دکھ رہا تھا۔ تانگ سے بلاؤز میں ملبوس اس پر ڈارک ریڈ لپسٹک وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کے دل میں ہوک سے اٹھی اور خود سے کہا، یہ بیوی کا نہیں ایک وائف کا حلیہ ضرور لگ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے شوہر جو سر سے ہی چادر کھینچ لے۔ کل تک شادی سے پہلے اسے ایسے خوش کرتی تھی، آج وہ کسی اور کے لیے مجھے ایسے سنوار کر لے جا رہا ہے۔ صبا نے تو ایسے عشق پر اعتراض کے پر میں تو ایسے عشق کو ممنوع قرار دیتی ہوں۔ نایاب نے اسے کہا، عجیب ٹیس اٹھی سینے میں، دل چاہا دارے مار مار کر میم آنسو نہیں، میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ پارلر والی نے جلدی سے کہا، ہر کسی کو اپنے کام کے ضیاع کا ڈر تھا، کوئی نایاب سے پوچھتا اسے اپنے آپ کا ضیاع ہونا مار رہا تھا۔ نایاب نے خود کو رونے سے روکا۔ پارلر والی نے شیمہ لگایا اس کے فیس پر۔ چلیے، شہر نے اندر آ کر کہا۔ جی، نایاب نے کہا، گڈ جاب مس ریما، آپ کو میری گاڑی ڈراپ کر دے گی۔ شہریار نے جاتے جاتے مڑ کر کہا، تھینک یو سر۔ اس نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ ناشتہ کر کے وہ دونوں سی ویو گئے۔ وہاں صبح کے اس پر کم لوگ تھے۔ دونوں نے انجوائے کیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کے ابار دبا لیتا یا ہونٹ پہ ہونٹ رکھ کر اس کا رس پی لیتا۔ حیا منع کرتی تو بھی وہ نہیں سنتا تھا۔ اس سے اکثر گندی گندی باتیں کرتا، پر اس کی آنکھ میں محبت کی پٹی بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے بھی محبوب کی محبت کا انداز ہی سمجھتی تھی۔ کب دن آئے گا جو تم مکمل میری ہو جاؤ گے، تمہیں اپنے پیار کی بارش میں بھگا کر میرے رنگ سے اپنے رنگ میں رنگ دوں گا۔ وہ کھل کر تبصرے کرتا تھا، اس لیے نازک حصوں پر جیسے وہ ہوس سے سمجھ نہیں رہی تھی، جبکہ کلم کلم وہ ہوس ہی کی باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ شاہو نے ہر سے کہا، رش نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے نفس کی تسکین کر رہا ہوتا تھا، جس پر حیا سمٹ جاتی پر روکنے کی کوشش نہ کرتی۔ دونوں طرف ہوس کی آگ تھی کہ بڑھتی جا رہی، جس میں دونوں جلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہوس کی آگ ایسی تھی جو ایک بار جل جائے تو پھر اپنے انجام تک پہنچ کر ہی بجھتی ہے۔ اب اس میں جل کر بسم ہو کر ہی راکھ بو کر ہی بکھرنا ان کا نصیب بن گیا تھا، کیونکہ ان دونوں نے اپنی حدود کا تجاوز نہ رکھا تھا۔ ایسے لوگ اپنا مقدر تباہی کی طرف لے جاتے تھے۔ اگر یہ عشق ہے تو پھر عشق کی توہین ہے، ایسا عشق ایسے لوگوں پر ممنوع ہے۔ یار چلتے، یہاں قریب ہمارا گھر ہے، شاہو نے کہا۔ نہیں شاہو، حیا نے جلدی سے کہا، یار مان جاؤ، ابھی دن ہوا ہے، شام کو چھوڑ دوں گا، فکر نہیں کرو۔ نہیں پھر کبھی، حیا نے کہا۔ وہ جانتی تھی وہ اصل سکھر کا ہے، پر پڑھائی کی وجہ سے وہ دونوں بھائی یہاں رہتے تھے، اس لیے گھر پر کوئی نہ ہوگا۔ یار تھوڑا انجوائے کریں گے، پہلے لے گیا تھا تب بھی تو تم مانی تھی، میں نے تمہاری بات مانی تو تھی، شاہو نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس پر واضح کر رہا تھا کہ اس کی نظر میں اس کی بات کی کتنی اہمیت ہے، کہ وہ حیا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بالکل، تم مانتے ہو میری، حیا نے شرارت سے کہا۔ پچھلی بار بھی بہت مشکل سے روکا تھا اس نے شاہو کو ساری حدیں توڑنے سے۔ پچھلی بار شاہو نے اسے ہونٹوں پر اپنی شدتیں لوٹائی تھی، اس کے نازک حصوں پر بھی اپنی بے احتیاطی لوٹائی تھی، اس سے آگے اس نے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، اسی لیے چلو کوئی بات نہیں، اداسی سے اس نے کہا۔ جانے کیوں وہ اس کے بعد اس کے اداس ہونے سے گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ حیا نے صفائی دینی چاہی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں پھر بھی چاہتا رہوں گا، یہ میرا پیار ہے کہ میں تم سے دور رہ نہیں سکتا، میرا عشق مجھے تمہاری طرف کھینچتا رہتا ہے، خود کے جذبات پر قابو پا نہیں سکتا میں مجبور ہوں۔ اس عشق کی خاتون میں جس نے مجھے یہ احساس دلایا ہے، تمہارا جسم اور روح میری ہے، مجھے طلب ہے کہ ہمارے جسم اور روح ایک کر دوں۔ وہ محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ عشق اپنی جھوٹی رٹ پر سسک اٹھا اس لمحے۔ عشق کی توہین مسلسل کر رہے تھے یہ دونوں۔ ہوس کو عشق سے ملا کر عشق کی توہین کرنے والے کو عشق کبھی معاف نہیں کرتا۔ عشق اپنی توہین کا بدلہ ضرور لیتا ہے، شاہو نے اداسی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر مایوسی حیا کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بے چین ہوئی۔ پلیز شاہو، مجھے غلط مت سمجھو، وہ نادم سی ہو کر بولی۔ حیا، میں تمہیں کبھی غلط سمجھ ہی نہیں سکتا، ڈونٹ وری، آئی کین کنٹرول۔ وہ سادہ سے جملے میں بولا تھا۔ دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ تم سے کوئی پردہ رکھنا نہیں چاہتا، ہر بات تمہیں بتاتا ہوں۔ کہ تم نے کبھی مجھے بتایا تم کیسا محسوس کرتے ہو جب میں محبت اور شدتیں اپنی تم پر لوٹاتا ہوں؟ اس کے نازک حصے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ ماہر تھا ایسی باتوں کا۔ شاہو نے پوچھا، مجھے شرم آتی ہے، حیا نے کہا۔ یہی شرم تو وہ اس کی ختم کرنا چاہتا تھا، اور احساس تھا عشق کے نام پر یہی تو کر رہا تھا وہ، اس کے اندر تلاطم برپا کرتا تھا۔ حیا، عشق میں کیسی شرم، کیسا پردہ؟
یہ سارے پردے گرا دو، مجھے بتایا کرو کب، کہاں، کیسے اور کس ٹائم تمہیں مزہ آتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے لڑکیوں کو مزہ آتا ہے، اس سے کہا بتاؤ نا تمہاری فیلنگ پلیز یار۔ شاہو نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ رہا تھا اور وہ شرم سے لال ہو رہی تھی، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹے تو شاہو نے اسے روک لیا۔ ان ہونٹوں کو تکلیف نہ دیا کرو، یہ تمہارے نہیں میرے ہیں، اس نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ اس کے ہونٹوں کو انگلی سے سہلایا اس نے اور ایک خیال سے چونکا۔ شاہو نے کہا تو کیا واقعی اس وقت بھی؟ شاہو نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا، پر اس کے ہاتھ کے اشارے سے وہ بات کا اصل مطلب سمجھ گئی اور حیا شرما کے اس نے اسباب میں سہلایا۔ او لو یو جان، شاہو نے جلدی ہک کر کے کہا، یہی طرف تو وہ اس میں جگانا چاہتا تھا، اس کی گرمی میں ہی سب کام کرتی ہیں لڑکیاں، اس جگہ کی آگ ہی لڑکی سے سب کرواتی جاتی ہے۔ وہ اسے اچھی طرح گرم ہی کر چکا تھا، لال پڑتا چہرہ، لرزتے ہونٹ، ٹانگوں کی لرزش حیا کے اندر لگی آگ کو واضح کر رہی تھی شاہو کے سامنے۔ اگر اس وہ پبلک پلیس پر نہ ہوتے تو ضرور دباتا۔ شاہو کی بات پر اس نے اپنی ٹانگیں سکڑی۔ شاہو نے کہہ کر لگایا ہنستے ہوئے کہا، آج تو لگتا ہے بلی مارنی ہی پڑے گی۔ بلی مطلب؟ حیا نے حیا سے کہا۔ میری گھر چلو پھر بتاؤں گا۔ وہ اسے حق سے زبردستی کر کے لے گیا، اسے بھی واش روم جانا تھا اور اس لیے وہ بھی جانے کے لیے مان گئی۔ گاڑی میں وہ ایک ہاتھ سے اپنی آٹومیٹک کار ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہا تھا۔ وہ منع کر رہی تھی پر شاید سختی سے کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ گرم جو ہو چکی تھی۔ شاہو نے کہا، جان اسی سے سکون آئے گا۔ وہ لمبے سانس لے رہی تھی، اس کے حرکات کی وجہ سے وہ ایک ہاتھ سے وہ سب کر رہا تھا، دوسرے سے ڈرائیو۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور وہ شرما رہی تھی۔ کچھ دیر میں دونوں گھر پہنچ گئے۔ وہ فریش ہو کر آگے واش روم سے شاہو صوفے پر بیٹھا تھا، جوس کے 2 گلاس کانچ کی ٹیبل پر تھے۔ آؤ یار، شاہو کے کہنے پر وہ صوفے پر اسی سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ شاہو نے جوس اس کی طرف بڑھایا، حیا پینے لگی۔ جوس پینے کے بعد شاہو نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو خود کے قریب کیا اور گود میں بٹھا لیا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ وہ ڈیپ کس کرنے لگے، اکثر وہ دونوں کرتے رہتے تھے۔ شاہو نے اس کا دوپٹہ اتار کر سر پر پھینک دیا اور اب وہ ہاتھوں سے اس کے نازک حصوں کو ٹٹول رہا تھا۔ کافی دیر بعد دونوں الگ ہوئے۔ شاہو نے اس کی قمیض کو اس کے تن سے الگ کرنا چاہا، اسی وقت اسے ہوش آیا اور وہ تھوڑی دور ہوئی شاہزیب سے۔ پلیز شاہو، یہ صحیح نہیں، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، ہم غلط کر رہے ہیں، شادی کے بعد ٹھیک رہے گا یہ سب۔ وہ صوفے سے اٹھ گئی اور وہ اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے جھکی جو شاہو نے دوسری طرف صوفے کے پھینک دیا۔ شاہو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ دوپٹہ اٹھا ہی نہیں پائی تھی۔ ایک جھٹکا دے کر اسے خود پر گرا لیا اور اس کے سینے سے لگ گئی اور دوبارہ اٹھنا چاہا۔ اس نے شاہو نے گرفت مضبوط کر کے اس کے اٹھنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ پلیز شاہو، سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ کیا سمجھو حیا؟ سمجھنے کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے نہیں، میں تمہیں بیوی سمجھتا ہوں، اس لیے سارے حق تم پر سمجھتا ہوں۔ ایک طرف عشق کا دعویٰ کرتی ہو اور کہتی ہو میرا سب تمہارا ہے، خود کو میرا ہونے کا کہتی ہو، اور دوسری طرف اعتباری افسوس، بتاؤ ایسا کہتی ہو کہ نہیں؟ وہ اسی کے کہے لفظوں پر اس پر وار کر کے اسے لاجواب کر رہا تھا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی پر ڈیلی پڑ گئی اس کی باتوں سے اور کہا، ہاں کہا تھا تمہارا ہے اور میرا سب تمہارا ہے، پر اس کی بات کاٹ گیا اور کہا، سب میرا ہے تو پھر تمہارا جسم بھی میرا ہے، تو پھر اپنی چیزوں سے کیسا برتاؤ، میرا جسم تمہارا، سمجھی جان، عشق میں کیسا برتاؤ؟ وہ اس سے خود پر گرائے محمول لہجے میں بولا تھا، اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اکثر ایسا کرتا تھا جب وہ اسے سے ملتی تھی اکیلے میں، پر آج وہ ڈر رہی تھی احتیاط کی حدیں ٹوٹ نہ جائے، جذبوں پہ بند باندھنا بھی ضروری تھا۔ آج جذبات میں عجیب تلاطم برپا جس کو روکنا ہے کو اپنے بس میں نہیں لگ رہا تھا، اس لیے تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی وہ۔ پر شاہو شادی کے بعد یہ سب کریں گے، حیا نے ہمت کر کے دھیمے لہجے میں اسے روکنے کے لیے کہا تھا۔ جان شادی بھی کر لیں گے، آج تک میں صرف باہر سے سب مزے لے رہا تھا، آج تو دیکھوں گا بھی، اور مجھے اپنی حیا پر بھی بھروسہ ہے، وہ مجھے روکے گی بھی نہیں۔ شاہو نڈر ہو کر بولا تھا، حق جتاتا انداز تھا اس کے لہجے کا، یقین حیا کو مجبور کر رہا تھا اس کے ماننے سے۔ اسی لمحے شاہو نے اس کی قمیض کندھے سے سرکائی اور اس کی گود میں سمٹ رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے کندھوں پر رکھ کے، آج شرم کے سب پردے گرا دینا ہے، مجھے میرے عشق سے ملا دو میری جان۔ شاہو کے جذبے سے بھرپور لہجے پر وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کرتے حیا اس لمحے ایک دم حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑی ہوگی۔ اسی حالت میں شاہو کھڑا ہوا حیا کے سائڈ سے گزر کر الماری کی طرف گیا۔ حیا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، واپس آ کر اس کے سامنے کھڑا، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھا، اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھایا جس میں قیمتی انگوٹھی تھی، اور کہا، حیا آئی لو یو،
ول یو میری می؟ وہ خوشی اور حیرت سے ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، میری زندگی میرا عشق ہو، تم قبول کرو اس ڈائمنڈ رنگ کو، اس معمولی رنگ کو پہن کر انمول کر دو اسے اور میرے عشق کو میرا کر دو میری جان۔ وہ اپنی کہہ رہا تھا اور وہ خوش ہو رہی تھی۔ آج شوہر نے اسے انمول کر دیا تھا، اسے یقین دلا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے، پر وہ بیوقوف سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ بھی ایک جان تھا جو چاہا وہ اسے دے رہا تھا۔ سچا مرد نکاح کے بعد اپنی پسندیدہ لڑکی سے کوئی تعلق بناتا ہے، ورنہ ڈائمنڈ رنگ کسی رشتے کی ضمانت نہیں، اصل تو نکاح ہے، باقی سب تو لوگوں کی بنائی فضول رسومات ہیں۔ فریب ہے صرف فریب، اصل اور اٹل حقیقت صرف نکاح ہی تو ہے۔ اس بات کی بالکل سمجھ نہ تھی حیا کو، وہ اس کے فریب میں ہی تو آ رہی تھی۔ آئی لو یو ٹو شاہو، میری جان ہو تم، حیا نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس لمحے اس کا ہاتھ تھام کر شاہو نے رنگ پہنائی اور دونوں گلے لگے۔ حیا اتنے میں ہی بے انتہا خوش ہو گئی تھی، اسے لگ رہا تھا آج ان کا رشتہ مکمل ہو رہا ہے۔ وہ اس بے نام تعلق کو کتنا حقیقت سمجھ رہی تھی اور آگے کیا کرنے لگی تھی، بس چند لمحوں بعد پتہ لگنا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچے۔ شاہ صاحب سامنے کھڑے تھے، ایسا لگ رہا جیسے بے صبری سے دونوں کا انتظار کریں۔ شاید ان کو یقین نہ تھا کہ شہریار اپنی بیوی کو منا کر جہاں تک لا سکتا ہے۔ نایاب کو اس لباس میں اس طرح دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہوا۔ اس کا حسن دعوت کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ویلکم ملکہ حسن ان دونوں کے نزدیک آتے ہی نایاب کو حق کیا اور کہا تھا۔ شاہ صاحب نے ان کی آنکھوں سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ پورا راستہ شہریار اسے سمجھاتا ہے، اس وجہ سے وہ خاموش ہے۔ اس کی خاموشی نے شاہ صاحب کو شاید ہی انہوں نے حق کے بعد اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا خود سے جوڑ دیا۔ نایاب کے بجائے شہریار نے کہا کہ شکریہ شاہ صاحب، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا۔ آج تو شاہ صاحب کی اکڑ ہی نرالی تھی، نایاب کی کمر سے آگے اس کے پیر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اس کی خوشبو شاہ صاحب کو معطر کر رہی تھی۔ نایاب اور شاہ صاحب ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے اور شہریار سامنے۔ صوفے پر کمر سے ناف تک سفر ہاتھ کر چکا تھا۔ شاہ صاحب کا نایاب ان سے لگ کر جڑ کر بیٹھی تھی، یہ شاہ صاحب نے کیا تھا ورنہ نایاب تو فاصلہ رکھ لیتی اگر اختیار میں ہوتا۔ اسی لمحے تو وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ تو آج رات یہ میرے ساتھ ہوگی، شاہ صاحب نے کہا۔ ہاں شاہ صاحب بالکل، بس یہ 2 کنٹریکٹ پر سائن کر دے، شہریار نے مکاری سے کہا۔ وہ چونکہ اس کی بات پر ہمارے بیچ تو ایک کنٹریکٹ کی ڈیل ہوئی تھی شہریار، شاہ صاحب نے چونکہ کہا، پر دبئی کا کنٹریکٹ کی بنیاد پر نایاب مل سکتی ہے۔ شہریار نے ان کی آنکھوں میں نایاب کا عکس دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے قیمت بڑھا دی تھی۔ شاہ صاحب شہریار کی بات پر تلملا اٹھے۔ شاہ صاحب کو غصہ آیا، اس کی پیٹھ پر انگلیاں پیوست کر غضب سے نایاب کے جسم کی نرمی محسوس کر کے ان کی کیفیت عجیب طرح ہو رہی تھی۔ ساری مردانہ حساسیت بیدار تھی عروج پر، وہ کسی بھی طرح نایاب سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے، پر نایاب کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ قیامت ہے حسن آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا، ان کے جسم میں گرم لہریں دوڑ رہی تھی۔ شہریار نے نایاب کی ڈریسنگ ایسی کروائی تھی اسپیشلی کہ چاہ کر بھی شاہ صاحب انکار نہ کر سکے۔ جیسا شہریار نے سوچا تھا وہی ہو رہا تھا۔ شاہ صاحب کی تلملاہٹ کو وہ خوب اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ شہریار ماہر کھلاڑی تھا، اس کا وار آج تک خالی نہیں گیا تھا، تو پھر آج کیسے جاتا؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم چلتے، جب آپ کو مناسب لگے گی ڈیل تو بلا لیجیے گا۔ شہریار نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا شاہ صاحب کے پہلو سے، اسی وقت شاہ صاحب نے اسے بٹھا لیا اور کہا، مجھے ڈیل منظور ہے، وہ فائل سائن کر دو۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے دونوں فائلز ان کے طرف بڑھا دی۔ شاہ صاحب کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا، وہ وہاں سے جانے بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ نایاب کو اور شاہ صاحب نے فائل رکھ کر نایاب کے ہونٹوں پر بے دردی سے اپنا لمس چھوڑنے لگے، شاید وہ اس طرح شہریار کے سامنے اپنا غصہ کم کر رہے تھے۔ نایاب نے شوہر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پر شہریار نے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس کی نظر صرف اپنی فائل پر کر دی تھی۔ اس وقت کوئی بھی بیوقوفی کر کے شہریار اپنا کام نہیں بگاڑ سکتا تھا، کتنا بے مول کر گیا تھا وہ اسے۔ اگر اسے اپنے بیٹے کی پرواہ نہ ہوتی تو یقیناً یہ کام نہ کرتی، کیونکہ شہریار نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر کنٹریکٹ اسے نہ ملا تو وہ نایاب کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اور بچے کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا اسے۔ ایک بیوی نہ صحیح، ایک ماں ہمیشہ مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ بھی بے بس ہو گئی تھی شہریار کی دھمکیوں سے، اس کی دکھتی رگ کو تھامے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب کے انداز میں اور بے دردی آ گئی تھی، جبکہ نایاب کی آنکھوں میں آگے اپنے معصوم
ولی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو صرف 6 ماہ کا تھا، اور کوئی ماں اپنے معصوم بچے سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نایاب کو چھوڑ کر اب شاہ صاحب نے فائل اٹھائی۔ زبردست مزہ کیا، وہ کچھ پرسکون ہو گئے تھے۔ شہریار نے نظر اٹھائی اور دونوں کو دیکھا۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں غرور تھا اور نایاب نے نظر جھکائی ہوئی تھی، اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ شاہ صاحب نے پین اٹھائی سائن کے لیے، اسی وقت جانے کیا سوجی ان کو، انہوں نے ہاتھ روکا۔ شہریار حیران ہوا، انہوں نے ایک نظر شہریار کو دیکھا اور نایاب کی اپر باڈی کو بڑھنا کر گئے اس کے سامنے، پر اس بے غیرت شخص کو پھر بھی غیرت نہیں اور نہ کوئی غصہ۔ شہریار اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی برتریت دکھا رہے تھے شہریار کو زجر کرنا چاہا انہوں نے، پر ان کو اندازہ ہو گیا وہ بلا کا بے غیرت انسان ہے۔ شاہ صاحب اچھی طرح سمجھ گئے تھے جو ایک دفعہ بے غیرت ہو جائے تو پھر اس کی غیرت کب جاگا کرتی ہے۔ پھر بھی اس کھیل میں ان کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ نایاب خاموش تھی۔ شاہ صاحب اپنی اکڑ میں ایک عورت کو کتنا گرا رہے تھے ان کو اندازہ نہ تھا، ان کے اندر کی باغی عورت کو بگا رہے تھے، جھکا رہے تھے۔ نایاب وہ مردوں کے بیچ ایک چیلنج کی طرح تھی۔ شاہ صاحب اندر تک سکون ملا کر وہ اس پری پیکر عورت کے جسم کے مالک ہیں، آج رات کے لیے ہی صحیح، اسی لیے تو کوئی احتجاج نہ ہو اس کی طرف سے۔ وہ بے شرمی کے مظاہرے پر نایاب کا دکھ و افسوس سے برحال تھا۔ عشق کی سزا ایسی ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہ صاحب کے ہونٹ پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ان کا انداز جارحانہ تھا۔ نایاب کسی اسکرین کلپ پر ایک حرف نہ کہا۔ واؤ، یہ تو مزے والی بات ہوگی، کیوں شہریار، انہوں نے تائیدی انداز میں پوچھا۔ شہریار نے کہا، جی بالکل شاہ صاحب۔ اسی وقت شاہ صاحب نے ایک اور حرکت کر لی نایاب کے ساتھ، اور نایاب بے بسی کا پیکر بنی ہوئی تھی، اس کی چپ پھر بھی نہ ٹوٹی، اور شاہ صاحب نے کہا، اب مجھے پورا یقین ہے میں کوئی گاٹے کا سودا نہیں کرنے والا۔ ان کے لہجے میں غرور فخر تھا۔ اس لمحے وہ دل کھول کر ہنسے اور پین اٹھا کر کاغذوں پر سائن کرنے لگے۔ ہنوز ان کا ایک ہاتھ نایاب پر تھا جس سے مسلسل جسارت ہو رہی تھی، وہ خوشی میں سرشار تھے۔ شاہ صاحب نے اس کی طرف فائل بڑھائی اور شہریار نے شکریہ کہنے کے ساتھ تھام لی۔ فائل دیکھا، اپنی تسلی کے بعد جانے لگا۔ صبح کو فارم ہاؤس سے اس گالی کو لے جانا، جاتے جاتے بھی شاہ صاحب نے شہریار کا دل جلانا نہ بھولے۔ شہریار کو تو فرق نہ پڑا، پر نایاب کو اس کا نیا مقام مل چکا تھا۔ نایاب بے بسی سے بند دروازے کو دیکھے تھے، شاہ صاحب اس پر اپنی شدتیں لوٹا رہے تھے، دانتوں سے کاٹ رہے تھے۔ وہ سسک اٹھی، ابھی تک دونوں صوفے پر تھے۔ اسی وقت دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ سامع، ان کے پرسنل سیکرٹری حمزہ نے کہا۔ آ جاؤ حمزہ۔ نایاب نے جلدی سے پلو اٹھا کر خود کو چھپانا چاہا، پر شاہ صاحب نے اسے گرا دیا۔ حمزہ مزے سے اندر آ گیا، نایاب کے اس نظارے کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ عادی تھا اس سب کا، اس لیے ڈرا نہ ہچکچایا، پر نایاب شرمندہ ہوئی۔ اسے اندازہ ہو گیا شاہ صاحب انتہا کے بے حیا انسان تھے جو کسی اور کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے۔ حمزہ لطف اندوز ہو رہا تھا اس نظارے خوبصورت سے، جسم کا خون شدت سے گرم پڑ گیا تھا۔ فائل پر سائن ضروری تھے سر۔ حمزہ نے فائل بڑھائی، پر اس کی نظریں نایاب پر تھی۔ شاہ صاحب نے سائن کیے اور فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو سر، حمزہ نے کہا، فائل پکڑی۔ ویسے کیسی لگی یہ؟ شاہ صاحب نے اسے خود پر گرائے پوچھا۔ ان کا ہاتھ ابھی تک نایاب پر ہی تھا۔ حمزہ کی نظریں وہی پر تھی۔ بہت خوبصورت مال ہے سر، حمزہ نے کہا۔ بہت خوبصورت لگا حمزہ کو یہ مرد، ہوس بڑی نظر سے دیکھ رہا تھا وہ اسے۔ تمہیں بھی موقع ملے گا حمزہ، شاہ صاحب نے غرور سے کہا۔ بہت شکریہ سر، حمزہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا، جاؤ نائٹی پہن کے آؤ، جو سامنے صوفے پر پڑی ہے بس یہی پہن کر آنا۔ نایاب مرے قدموں سے اٹھے اور نائٹی اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ ہے بے انتہا خوش تھی شاہ زیب کے ساتھ۔ اسی وقت شاہو نے کہا، ایک اور سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ کیا؟ حیا نے خوشی سے کہا۔ شاہو نے ڈائمنڈ سیٹ سامنے کیا۔ واؤ شاہو، یہ میرے لیے؟ اس کی چمک اس کی آنکھوں کو چمکا رہی تھی۔ حیا نے ہاتھ بڑھا کر لینا چاہا پہننے کے لیے، پر شاہو نے اسے پیچھے کیا اور کہا، پہلے یہ ڈریس پہنے میری جان، پھر اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا تمہیں ڈائمنڈ نیکلس۔ شاہو کی بات سن کر حیا نے اس کا دیا ڈریس جو پیک تھا اسے تھاما، اسے جلدی تھی اس نیکلس کو پہننے کی۔ اسے امید نہ تھی کہ شاہو اسے کبھی ڈائمنڈ کا سیٹ دے گا۔ کتنی خواہش تھی اسے سیٹ کی، اب اس کی نظروں میں صرف سیٹ گھوم رہا تھا، کب اس کے گلے کی زینت بنے۔ اس نے جلدی پیک ڈریس کھولا جو ایک خوبصورت سی ریڈ کلر کی نائٹی تھی جو لڑکی تھی۔ یہ تو نائٹی ہے، حیا نے کہا، اور اس کی نظر سر پر تھی۔ ہاں یار، تمہارے لیے خاص لی ہے، پلیز پہن لو، شاہو نے سکون سے کہا۔ پہن کر آتی ہوں۔ حیا کو اس وقت صرف
سیٹ ہی نظر آ رہا تھا اور کوئی چیز اس سے خیال نہ تھا۔ شاہ اس کی کیفیت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ حیا اس سے کہ یہ سارے وعدے بوڑھی تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑی نائٹی لگا پیچھے سے شاہو نے کہا، جان صرف یہی پہننا جاتا ہے اور کچھ نہیں جی جان۔ حیا خوشی خوشی واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے آ گئی۔ اس کے جسم پر صرف نرکی نائٹی جس سے وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ آج شاہو اس کا حسن واضح دیکھ رہا تھا۔ واؤ یو لک بیوٹیفل۔ وہ سرشار لہجے میں بولا۔ شاہو نے اسے باہوں میں اٹھایا، اسے محبت سے گھما ڈالا۔ وہ بھی خوش تھی۔ اس لمحے اپنے عشق کو خوش کر کے اسے بر پر لٹایا شاہو نے۔ خیال نے تھوڑی مزاحمت کرنا چاہی پر اس کے مزور جذبات اس کی ساری مزاحمتوں کو ناکام کرنے لگے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر لے جا کر ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اب وہ ذرا بھی مزاحمت نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ اسے مزے کی اور دنیا میں لے جا رہا تھا، ڈیپ کس کرتا جا رہا تھا۔ اب اس نے ہاتھوں پر گرفت ڈیل کر کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ حیا نے بیڈ شیٹ پکڑ لی۔ شاہو مکمل اس پر چھایا ہوا تھا۔ اب سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دونوں کو۔ شاہو اس پر سے اٹھ کر اس کے سر پر لیٹا۔ شاہو اس کی حالت دیکھ رہا تھا مزے سے۔ بس شاہو اب مجھے گھر جانا چاہیے، حیا نے کہا جلدی سے۔ اتنی جلدی کیا ہے جان، ابھی سرٹ بھی پہنا دو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر شیشے کے سامنے لے گیا اور سرٹ سامنے کیا۔ حیا خوش ہوئی سرٹ دے کر۔ شاہو نے سرٹ اٹھایا، اس کے گلے کی طرف لے جا کر پہنایا۔ حیا نے اس سرٹ پر ہاتھ پھیرا۔ واؤ اٹس بیوٹیفل، حیا نے بے ساختہ کہا۔ پر میری جان تم سے زیادہ نہیں، شاہو نے محبت سے کہا۔ اس کا کندھا چوم لیا۔ وہ سرٹ دیکھ رہی تھی محبت سے اور شاہو اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہو نے اس کی نائٹی کے دونوں اسٹرپ پکڑے کندھوں پر اور نیچے گرا دی۔ نائٹی وہ بڑھانا کھڑی تھی شیشے کے سامنے۔ شاہو نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا اسے روک پاتی۔ دیکھ لو، اس سر سے زیادہ میری جان خوبصورت ہے، شاہو نے ایک جذب کے عالم میں کہا اور حیا شرما گئی اور وہ سر دیکھ رہی تھی اور وہ یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ میری جان اب اجازت ہے نا؟ شاہو نے مان سے پوچھا۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ وہ بالکل ایسے ہی کھڑی تھی اس کے سامنے۔ آج وہ اس سے سارے شرم کے پردے گروانا چاہتا تھا اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ حیا اسے اجازت دے چکی تھی۔ وہ وقت اب قریب تھا۔ وہ اسے ایک کلی سے گلاب بنا رہا تھا۔ وہ لڑکی سے عورت بننے والی تھی۔ نایاب بلیک نائٹی میں باہر جس سے سب ظاہر تھا۔ شاہ صاحب نے دھوتی پہن لی تھی اور ایک ویڈیو چل رہی تھی اسکرین پر۔ فحاشت کی انتہا تھی اس ویڈیو میں۔ میرا خیال ہے تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں کس طرح کا انجوائمنٹ چاہ رہا ہوں تم سے۔ وہ بیٹھ سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کیے لیٹے تھے۔ آؤ بیٹھو جی ہاں، انہوں نے اسے ارشاد کیا اپنی تھائی پر بیٹھنے کا۔ وہ آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے حکم کے مطابق شاہ صاحب بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر جھکے تھے۔ نایاب کو اس کا جارحانہ انداز ناگوار گزر رہا تھا پر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ فلم چل رہی تھی۔ شاہ صاحب نے اس کی نائٹی ایک ہی جھٹکے سے اتار کر دور اچھال دی۔ ان کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ اس کا حسن دیکھ کے بس رال نہیں ٹپک رہی تھی، ورنہ حال تو یہی تھا۔ اب گالی بن کر آئی ہو تو ویسے بیہیو کرو، میں سب نہیں کروں گا۔ اب ہمت پکڑو، میرا ساتھ دو ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ نایاب کا بت بننا تھا شاہ صاحب کے مزے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ ان کو غصہ آ رہا تھا ہر کام کے لیے وہی محنت کرے اور وہ ساتھ نہ دے، یہ ان کو گوارا نہ تھا۔ دوبارہ نایاب اس پر تھی پر ایک بے جان مورتی کے جیسے پڑی تھی بے حس بن کر۔ ان کی وارننگ کے باوجود نایاب کا انداز وہی تھا، بے جان تھا، جس پر شاہ صاحب کا غصہ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اب کے شاہ صاحب نے بجائے کام کے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور سائڈ ٹیبل سے چھوٹا سا ہنٹر نکالا جسے اس کی پیٹھ کے پیچھے مارنے لگے۔ جارحانہ انداز تھا ان کا، اسے لال کر دیا تھا شاہ صاحب نے۔ اس کا جسم لال ہو گیا تھا۔ وہ درد سے چور لہجے میں بولی، بس کرے شاہ صاحب۔ نایاب نے سیدھا ہونا چاہا پر شاہ صاحب کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ دوبارہ مارنے لگے اسے، بس کرے اور نہیں۔ پر شاہ صاحب اسے درد کے عروج پر لے جا کر اسے اپنے سامنے مجبور کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ واقعی مزاحمت کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ شاہ صاحب ان مردوں میں سے نہ تھے کہ جو عورت سے زبردستی کر کے مزہ لے کر پھینک دے۔ وہ ان میں سے تھے جو مزہ بھرپور لے اور دے کے قائل تھے۔ وہ نایاب کو اس مقام پر لانا چاہ رہے تھے۔ وہ جارحانہ انداز میں اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ خود کو تیار کر چکی تھی ذہنی طور پر۔ وہ سسکی پھر سے اب رحم آ گیا ان کو، اس پر رحم کرے شاہ صاحب، وہ سسک کر بولی۔
شاہ صاحب نے ایک دم ہاتھ روک لیا، اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور خود کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے تھے، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور شاہ صاحب نے کہا، اب بنے گی کالی۔ جی شاہ صاحب، گڈ جانتے ہو اب تم مجھ تک تھوڑی محدود رہو گی اور بھی مرد آئیں گے تیری زندگی میں، اب سیکھ لو ساری گڈ۔ اب تیرے شوہر کو لت لگ جائے گی پیسے کی، اب وہ رشوت میں پیسے کی جگہ تجھے بھیجا کرے گا، سمجھی؟ اچھی طرح سیکھ لے گی گڈ، سمجھی؟ یہ سب شاہ صاحب نے اس کی روتی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کا چہرہ ضبط سے لال ہو رہا تھا۔ شاہ صاحب نے اس کا سر پکڑا اور سامنے کیا، حکمران لہجے میں بولی، اب وہی کرو جو سامنے اسکرین پر لڑکی کر رہی ہے، سامنے دیکھ کیسے کر رہی ہے وہ۔ نایاب نے ایک نظر فلم دیکھی اور شاہ صاحب کا حکم ماننے لگی۔ شاباش، اب بنی نا اصلی۔ وہ اس سے گندے لفظوں سے مخاطب کرنے لگے، وہ اور شدت سے کرنے لگی۔ جس کام کے لیے وہ شہریار کے لیے نہیں مانی، وہ شاہ صاحب کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ بکاؤ مال کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ بات اسے سمجھ آ گئی تھی، یہ شخص اسے اس کا مقام بتا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اب شہریار کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اسے یہ اب کرنا ہی ہے۔ ہر عشق تیرے نام پہ اپنا آپ لٹایا ایک شخص پر، سب چھوڑا جس کے لیے اس نے ہی کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ نایاب کے اندر کی عورت سسکی، شاہ صاحب نے اسے اس کی اوقات بتا دی تھی۔ شاہ صاحب کے انداز میں نرمی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح تھے تعاون کر رہے تھے، جس طرح وہ چاہ رہے تھے وہ کر رہی تھی، اس لیے اب وہ اس سے خوش تھے۔ اب اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، اپنی شرٹ اپنے شیطل لٹا رہا تھا۔ وہ نشیلی نظروں سے شاہ صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ نایاب کے دل ربائی کے انداز ان کو مدہوش کر رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں نایاب کے انداز بدل گئے تھے۔ شاہ صاحب کے لیے، جو ان کے لیے خوشی و فخر کی بات تھی، نایاب ان کی مردانگی کو تسکین دے رہی تھی۔ یہ حسن تو قاتل ہے ملکہ، ایسا لگتا ہے مر ہی جاؤں گا تمہاری اس جوانی پر۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑا تھا، وہ مکمل اس کا ساتھ دے رہی تھی، ایک جذب کے عالم میں کہہ کر اس پر جھکا اور دل تھک بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شاہ صاحب کو ایسا مزہ کبھی نہ آیا تھا۔ نایاب کی مزے کی سسکیوں سے کمرہ گونجا اور شاہ صاحب کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نایاب کو اندازہ تھا آج رات اس کی زندگی کی سب سے مشکل رات ہوتی۔ شاہ صاحب اور وہ دونوں گہری سانس لے رہے تھے۔ نایاب نے اس پر اٹھنا چاہا، پر شاہ صاحب نے اسے خود سے لگائے رکھا۔ اب اس سے دور ہونا ناممکن تھا ان کے لیے۔ شاہو نے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، حیا شرما رہی تھی۔ شاہو اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولی، نہیں شاہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میری جان، مزہ اتنا آئے گا، ڈر بھول جاؤ گی۔ پر حیا تو گھبرا رہی تھی۔ وہ حق سے اس کے ہاتھ کراؤن سے باندھ گیا۔ وہ حیران ہوئی، مجھے حق ہے میری جان؟ وہ حق سے بولتا حیا کو اپنا ہی لگا۔ وہ اسے کچھ کہہ نہیں پائی، ہونٹ کانپے ضرور تھے، اس کی شدت جذبات دیکھ کر، پر منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ میرا عشق، میرا جنون ہو تم حیا میری جان، آج مجھے میرا عشق مکمل کرنے دو۔ اجازت ہے؟ وہ محبت سے لبریز لہجے میں حق جتانے کے ساتھ ساتھ اجازت مانگ کر اسے سرخ کر گیا۔ حیا نے اسباب میں سراہ لیا، بس یہی لمحہ تھا، اسے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ وہ سب حدیں پار کر گیا اور حیا بہکتی چلی گئی اس رو میں۔ وہ ماہر کھلاڑی تھا اس کھیل کا، درد، لذت، مزے سب سے شناسائی کروا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور چند آنسو بہہ نکلے خوشی سرور کے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں فارغ ہوئے اس شیطانی کھیل سے۔ وہ دونوں کمفرٹر میں تھے، شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے ریسٹ کے بعد پر حیا کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کے بعد واش روم سے آیا اور حیا کو اٹھانے لگا۔ حیا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ شاہ اس پر جھکا تھا، وہ اپنی نسوانیت کھو چکی تھی، جس کی اس سے پرواہ نہ تھی، بس سکون تھا تو اس بات کا کہ وہ اپنا عشق منوا چکی تھی۔ عشق کے اونچے معیار پر خود کو محسوس کرنے لگی۔ اٹھو میری جان، فریش ہو جاؤ، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، حیا نے کہا۔ کربلی جسم میں درد محسوس ہوا۔ شاہو کو اس کے درد کا اندازہ تھا۔ شاہو ہاتھ گون میں تھا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ حیا نے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا، شاہو نے کہا۔ وہ اس کی باہوں میں سمٹی تھی۔ وہ اسے واش روم لے گیا اور گرم پانی کے ٹب میں بٹھایا۔ اسے ایک دم سکون آیا۔ حیا نے محبت سے اسے دیکھا اور کہا، آئی لو یو ٹو میری جان۔ بہت برا جو ہوں، اتنا درد جو دیا تم کو۔ شاہو نے منہ بنایا، ایسے ظاہر کر تھا جیسے بے انتہا دکھی ہو، جیسے یہ سب کر کے بہت
اچھے ہو، اب بہت سکون رہا ہے۔ حیا نے پیار سے کہا، ہمارا عشق مکمل ہوا، تم میری مکمل میری ہوئی ہو حیا، تم خوش ہونا، تمہیں کوئی افسوس تو نہیں جو کچھ میں نے کیا؟ شاہو نے ایک آواز سے پوچھا۔ میں خوش ہوں، اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے میں نے آج، اور افسوس کس بات کا؟ حیا نے حیرت سے پوچھا، اس کے ہر انداز میں خوشی تھی۔ یہی کہ تم اب لڑکی نہیں رہی، ایک مکمل عورت بن گئی ہو، تمہارا کمالہ پن تم سے چھوٹ گیا۔ شاہو نے کہا، اسے دیکھنے لگا، اسے ساتھ ساتھ احساس دلا رہا تھا وہ کیا کر چکے ہیں۔ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں اس بات کا، مجھے خوشی ہے، ہمارا عشق مکمل ہوا آج، حیا نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ دو جسم اب ایک جان ہو گئے ہیں، شاہو نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اسی وقت شاہو نے گاؤن کی ڈوریاں کھولی اور ہینگ پر رکھ کر ٹب میں آ گیا۔ شکر ہے میری جان، واقعی آج تم نے مجھے معتبر کر دیا۔ اب پانی میں دونوں جوڑے تھے، وہ اسے سہلا رہا تھا اور وہ پرسکون ہو رہی تھی، اب کوئی شرم نہ رہی تھی حیا کے انداز میں، وہ اس پر نچھاور ہو رہی تھی۔ شیطانی کھیل ایک بار پھر شروع ہوا تھا پانی میں، کتنی دیر واش روم میں اس سے پیار کر رہا تھا، اب بھی وہ اسے گود میں اٹھا لیا اور پیر پر بٹھایا، وہ ٹب لے کر اس کے جسم سے پانی کی بوندوں کو صاف کر رہا تھا۔ بس کرو شاہو، اب میں تھک گئی ہوں تو کر لوں گی، حیا نے کہا شرمیلی مسکان سے۔ نہیں میری جان، میں خود کر لوں گا، کریم لے کر اب اس کے جسم پر لگانے لگا اور مساج کرنے لگا، وہ مزے سے سسکیاں لے رہی تھی۔ شاہو تم تو ٹرین لگ رہے ہو، وہ کہے بنا نہ رہ سکی، وہ اپنے جسم کو مکمل ڈھیلا چھوڑ چکی تھی، وہ اسے مساج کر رہا تھا۔ یس ایسا ہی سمجھ لو، اب پلیز چپ کر کے کرواؤ، مزہ لو ان لمحوں کا۔ شاہو کے ٹوکنے پر وہ چپ ہو گئی، ورنہ وہ کچھ کہنے والی تھی مگر چپ کر گئی۔ جسم پر ہر جگہ پر ایسے ہاتھ پھیرا تھا جیسے کوئی ماہر مساجر ہو۔ درد بہت حد تک ختم ہو چکا تھا، اب جسم میں سکون کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ کتنا سکون ہے تمہارے لمس میں، حیا نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ میری جان، شاہو ہولے ہولے اسے ہونٹوں کے لمس سے شناسائی کروا رہا تھا، وہ مکمل اس پر حاوی تھا، محبت سے بھرپور باتیں کر رہا تھا، وہ اس کے پیار کی بارش میں بھیگ رہی تھی، وہ محبت کو عشق کے معیار پر جاتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور وہ دور کھڑا عشق اس پر ہنس رہا تھا تو کبھی پھوٹ پڑ کر رو رہا تھا، کیونکہ عشق کو اپنی بے ہمتی مار رہی تھی، اور ہنس سے اس بات پر رہا تھا کہ بہت جلدی عشق اپنا بدلہ لے گا، جو اس کی بے ہمتی کرے گا وہ اسے معاف نہیں کرتا، عشق ممنوع ہے اس پر جو اس کی لاج نہ رکھ سکے، اس کی توہین کرے، اور دونوں اس گناہ کے مرتکب تھے۔ نایاب تھک کر نڈھال ہو چکی تھی، اب اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگی تھی، پر شاہ صاحب کا دل نہیں بڑا تھا، وہ اس پر دوبارہ جھکے تو نایاب نے اپنے تھکے ہوئے اعصاب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر ایک محبوبہ کی طرح ان پر خود کو گرائے نچھاور ہوئی۔ نایاب کی اس ادا نے شاہ صاحب کے دل میں ایک اونچا مقام بنا دیا۔ ایک اور گھنٹہ بیت گیا، پر نایاب ان کا بھرپور ساتھ دیتی ان کو ہواؤں میں اڑانے لگی، وہ بے انتہا خوش ہوئے تھے اس کے انداز سے۔ کانٹریکٹ کا اب نہ کوئی دکھ تھا نہ کوئی ملال، وہ تو خوش تھی اس ڈیل سے جتنی امید نہ تھی، اس سے زیادہ سرور دی تھی نایاب نے، سربس دی تھی نایاب نے، وہ سرشار ہوئے تھے۔ شاہ صاحب اس سے الگ ہو کر بیٹھے، ٹیک لگا کر لیٹے تو وہ خود ان کے نزدیک ہو کر ان سے جڑ کے لیٹ کے شاہ صاحب خوش ہوئے تھے اس کے انداز پر۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، جو آپ کا حکم شاہ صاحب، وہ ایک ادا سے بول اٹھی، وہ اٹھ کر واش روم کی طرف جا رہی تھی اور 5 منٹ کے بعد آئی، وہ شاید خود پر خوشبو بھی اسپرے کر کے آئی تھی، اس لیے اس کے کمرے میں آتے ہی تب خوشبو پھیل گئی تھی۔ شاہ صاحب ریموٹ سے کچھ لگا رہے تھے، ٹی وی پر نایاب پر نظر کی، شاہ صاحب خوش ہوئے اور کہا، جاؤ ایک پیک بنا دو میرے لیے۔ وہ شراب کاؤنٹر کی طرف بڑھ کر بنانے لگی، اسے خود سے لگائے پینے لگی، وہ اپنے کام میں لگ گئی اور وہ شراب پینے لگے۔ انہوں نے پاس پڑا ریموٹ اٹھایا اور اب ٹی وی پر جو پاس ویڈیو تھی اسے ریزیوم کیا۔ اب بالکل ایسے کرنا ہے تمہیں، دیکھو سامنے، انہوں نے حکم دیا اور نایاب ان کے حکم کو مانتے ہوئے وہی پوزیشن کر لی، اسے اندازہ تھا اب وہ کیا کرنے لگے ہیں۔ نایاب کو اپنی بے بسی نے رلا دیا، واہ اب آئے گا مزہ، واہ شہریار، واہ اب کوئی افسوس نہیں رہے گا، اتنے بڑے نقصان کا یہ کنٹریکٹ تجھے دے کر مجھے کھا رہا تھا، اب آئے گا اصل مزہ۔ نایاب اس کی باتوں پر ڈول دی، پر اس کی صدا سننے والا کون تھا یہاں؟ آج شاہ صاحب ہر طرح سے اس کے مزے لینے کے موڈ میں تھے، نایاب کے لیے یہ درد برداشت سے باہر تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ مر ہی ہو جیسے۔ نایاب کا تھکن سے برا حال تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا، پر وہ شاہ صاحب کے حکم کی غلام تھی۔ شاہ صاحب نے مووی دیکھ کر ایک کو حکم دیا، اب اس طرح کرو، نایاب نے ایک نظر اسکرین پر دیکھا اور اسی لڑکی کی طرح کرنے لگی،
اب اسکرین پر چلتا منظر اور کمرے کا منظر ایک ساتھ تھا۔ شاہ صاحب سرشار سے لیٹے تھے، وہ اس کے بال میں ہاتھ پھیرے تھے۔ جو یہ لڑکی کہے وہی کرتی جاؤ ڈارلنگ، شاہ صاحب نے مغرور انداز میں کہا۔ وہ اس بار میں سہلا گئی تھی۔ وہ ریموٹ سے بار بار پاس کرتے مووی جب وہ اس لڑکی کی طرح کرنے لگی۔ ایک ریموٹ سے وہ منظر چلا رہے تھے، نایاب بھی اس ریموٹ سے چالے تھے ان کے حکم کے مطابق۔ 2 گھنٹے وہ اور ان کو خوش کرتے رہے۔ وہ اس کے ہونٹوں سے شراب کا جام لگا گئے، ان کے حکم پر پینے لگی۔ ان کے ہاتھوں سے چاند گھونٹ ہلکا کڑوا ہو گیا، پر ہونٹوں سے جھوٹی ہنسی جدا نہ ہوئی۔ کیسی یہ بے بسی تھی! آج تم نے بہت خوش کیا ہے مجھے، اسے حوصلے لگا کر بولے، ورنہ سے چکا گئی۔ بہت ترقی کرے گا تمہارا شوہر اگر اسی طرح تم نے کام کیا تو۔ وہ ہنسنے لگا، اتنا کہہ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اگلی صبح شہریار صبح 8 بجے پہنچ گیا اپنی بیوی کو لینے۔ شاہ صاحب کے سیکرٹری نے سمجھا اس وقت آرام میں ہے، کچھ دیر انتظار کر لے، پر شہریار کی بے چینی عروج پر تھی۔ کافی دیر کے بعد 9 بجے شاہ صاحب نے کال ریسیو کیوں کہا، کیا ہے، کیوں جینا حرام کر رہے ہو؟ حمزہ نے جلدی سے کہا، سر شہریار صاحبہ ہیں تو میں کیا کروں؟ ان کے لہجے میں نیند کا خمار تھا۔ سر ان کی بیوی، حمزہ نے گڑبڑا کر کہا، اسے کہو اپنا وائس میل دیکھ لے، اس کی بیوی آرام میں ہے۔ اتنا کہہ کر کال کر دی۔ شاہ صاحب نے حمزہ نے ان کی بات دہرا دی شہریار سے۔ شہریار حیران پریشان تھا، اسے لگا تھا یہ سب ہونے کے بعد نایاب اس کا انتظار کر رہی ہوگی، بے صبری سے واپس گھر جانے کے، اور یہ ریئیکشن حیران کن تھا۔ سائڈ ہو کر شہریار نے موبائل دیکھا، واقعی وائس میل تھا نایاب کا آیا ہوا۔ جلدی سے سونے لگا، شاعری تھکن بہت ہے، آرام سے آ جاؤں گی گھر۔ شاہ صاحب ڈراپ کروا دیں گے، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہکا بکا ہو گیا تھا، اس کا وائس سن کر یقین نہیں آ رہا تھا نایاب نے یہ کہا ہے۔ وہ حیران پریشان ہوا تھا، اس لمحے کیا سوچا تھا، کیا ہو رہا تھا، اسے نایاب سے یہ امید نہ تھی۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار تھا، اس لمحے اب بھی صحیح معنی میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کی کمی شدت سے محسوس، شہریار پر وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ شاہ صاحب نے حسن کی دیوی کو دیکھا جو مدہوش سی لیٹی تھی، برہنہ۔ وہ حیران ہی تھا، اتنا نایاب سے کل رات فارغ ہونے کے بعد نایاب نے خود کو سنبھال لیا۔ کچھ دیر بعد ان سے کہا، آپ فارغ ہونے کے بعد باہر نکال کرتے ہیں یا کچھ دیر یہاں آرام کرنے دیں گے؟ نایاب نے لہجے میں پوچھا، اس کا انداز بے یقینی والا تھا۔ اور ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم تو ملکہ حسن ہو، جب تک رہنا چاہو رہو، آرام سے جاؤ، جب جانا چاہو میں ڈراپ کروا دوں گا، انہوں نے گلے لگاتے ہوئے سے کہا۔ شکریہ، وہ ایک جسارت کر بولی۔ وہ حیران ہوئے اس کی بے باکی پر۔ دوبارہ ملنا چاہو گی یا شہریار سے مانگنا پڑے گا تم کو ایک بار پھر سے، کیونکہ ابھی دل نہیں بھرا؟ انہوں نے پوچھا۔ بالکل ملنا چاہوں گی، پر اپنی مرضی سے ملوں گی، کسی اور کے کہنے پر نہیں۔ ایک ادا سے اس نے کہا۔ موبائل اٹھا کر ان کا نمبر سیو کرنے لگی، اور شاہ صاحب نے اس کا نمبر بھی سیو کر لیا۔ گریٹ، تم تو بہت تیز ہو، بہت ترقی کرو گے۔ وہ مسکرائے۔ یہ بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ بھی مسکرائے۔ وہ ان سے جڑ کر بیٹھی تھی، وہ ان پر نثار ہو کر شاہ صاحب کو مغرور کر رہی تھی۔ جب کہو گی میرا ساتھ پاؤ گے، شاہ صاحب نے کہا۔ وہ ان کے سینے کے بالوں سے ہاتھ پھیرتی اور کہہ رہی تھی۔ شاہ صاحب تو مسرور سے ہو کر پیدا ہو رہے تھے اس کے انداز پر۔ اب یہ نشے میں ہے، آپ ایسا نہ ہو صبح ہوتے ہی مکر جائے۔ نایاب نے لاڈ سے کہا۔ وہ مسکرائے اور کہا، ارے میری جان، نشے میں بھی میں ہوش نہیں گنواتا، میں اپنی بات پر آخری سانس تک قائم رہوں گا، تم بس محبوبہ کی طرح ملا کرنا۔ شاہ صاحب نے ملنے کے انداز کی شرط بتائی۔ شاہ صاحب، کیا اب تک آپ کو نہیں لگ رہا مجھے آپ کا ساتھ ہی چاہیے؟ اب وہ ان پر نچھاور ہو رہی تھی، وہ محبوبہ ہی لگی شاہ صاحب کو، اس کے نشے میں کھونے لگے تھے۔ وہ مدہوش ہو کر ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑے، اور نایاب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ شاہ صاحب کو آج تک کسی عورت نے اس طرح ٹریٹ نہ کیا جس طرح نایاب کر رہی تھی۔ وہ بے انتہا مسرور سے مدہوش ہو رہے تھے۔ عورت کا یہ انداز انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، وہ بھی اتنی خوبصورت عورت، ایسی عورت جو اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر مسلسل ان کو خوش کر کے ان کو مغرور بنا رہی تھی۔ نایاب کا یہ روپ، یہ انداز ان کو دیوانہ کر رہا تھا۔ شہریار نے اس کے عشق کی توہین کی تھی تو وہ بھی عشق خود پر ممنوع کر چکی تھی، اور ایک نئی راہ پر چال نکلی تھی، جس کی منزل کیا تھی
کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، پر اس راستے پر چلنے کا انداز کیا ہوگا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ہاں، نایاب فیصلہ کر چکی تھی بغیر انجام کی پرواہ کیے۔ ایک کھیل شہریار نے شروع کیا تھا، پھر ایک کھیل شاہ صاحب نے۔ کیا اب آخری کھیل نایاب کا ہوگا؟ وہ سوچ چکی تھی۔ کچھ فیصلے انسان لمحوں میں کرتا ہے اور نایاب تو لمحوں میں فیصلہ کرنے کی ماہر تھی۔